السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ آج جو ہم کہانی پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جناتی طاقتور لوگ، یعنی کہ انگلش میں اگر بولیں تو ایکس مین کی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں آج۔ بچوں، ہمارا سیارہ زمین بہت خوبصورت ہے، مگر ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے کیونکہ دوسرے سیاروں کے سرکردہ لوگ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے نیو یارک میں کچھ خاص طرح کے لوگ مختلف قسم کی قوتوں کے ساتھ اس دنیا کی حفاظت کے لیے آتے ہیں۔ ان لوگوں کو جناتی لوگ یعنی ایکس مین کا نام دیا جاتا ہے۔ وولورین اور روگ ایسے ہی جناتی لوگوں میں سے تھے۔ ایک روز وہ اپنی واکس ویگن میں وال اسٹریٹ کی گشت پر تھے۔ اچانک بدماشوں کے سربراہ ہیگن نے ان کا راستہ روک لیا۔ وولورین اور روگ دونوں کار سے باہر نکلے۔ وولورین فوراً اپنی جناتی لوگوں والی حالت میں تبدیل ہو گیا اور ہیگن کو خبردار کیا کہ وہ اپنے سیارے کی طرف لوٹ جائے، لیکن ہیگن نے اس کی کار اوپر اٹھا کر وولورین پہ دے ماری۔ وولورین نے اپنے خاص قسم کے بلیڈوں سے کار کو کاٹ دیا اور کار دو ٹکڑے ہو گئی۔ اتنے میں روگ نے پوری طاقت سے ہیگن کے منہ پر 2 لاتیں جڑ دیں۔ ہیگن بھاگ کھڑا ہوا وہاں سے۔ وولورین بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا تاکہ تازہ اور ٹھنڈی ہوا لے سکے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کوئی شخص عمارتوں کی چھتوں پر سے کودتا ہوا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچ گیا تو وولورین دیکھ کر مسکرایا اور کہا، یہ تو تم ہو میرے دوست بیسٹ، کیسے ہو اور سناؤ کیسے آنا ہوا؟ بیسٹ نے اسے بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ ہیگن نے ایک گروہ کو پیسے دے کر معصوم شہریوں کے قتل پر مامور کیا ہے۔ وولورین نے بیسٹ سے مشورہ کر کے ان حملوں کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے تمام جناتی لوگوں کی میٹنگ بلائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام مشہور جناتی لوگ وولورین، بیسٹ، سائیکلوپس، روگ، گیمبٹ، اسٹار اور جوبلی ایک خفیہ کمرے میں میٹنگ کر رہے تھے، مگر کسی نہ کسی طرح ٹیلی فون کی خراب لائنوں کی وجہ سے اس خفیہ میٹنگ کی خبر دوسروں کو بھی ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہیگن کے گروہ کا کیپٹن اپنے جوانوں کے ساتھ جناتی لوگوں کی میٹنگ میں پہنچ گیا۔ انہوں نے جناتی لوگوں پر حملہ کر دیا۔ آگے سے جناتی لوگوں نے بھی ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ سائیکلوپس نے اپنے لیزر بیم کے ساتھ اس گروہ پر حملہ کر دیا اور گیمبٹ نے اپنے تاش کے پتوں سے بنے ہوئے بم ان پر مارنے شروع کر دیے۔ یہ گروہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ وولورین نے چرنا کر جناتی لوگوں کو اس گروہ کا پیچھا کرنے کے لیے کہا تاکہ ان کا مزاج درست کیا جا سکے۔ خود وولورین نے اپنے بلیڈوں سے ایک گنڈے کو گہرا گھاؤ لگایا اور دوسرے کی گردن پر ایک لات ماری۔ بیسٹ نے ایک دوسرے گنڈے کو زمین پر گرایا اور اس کا بازو مروڑ دیا۔ گنڈا مدد کے لیے چلایا۔ اس دوران گروہ کا کیپٹن اور دوسرے لوگ فرار ہو گئے۔ یہ گروہ بھاگنے کی نیت سے اپنی جیپ کی طرف لپکے۔ تب سائیکلوپس خبردار ہو گیا اور بھاگتی ہوئی جیپ پر اپنے لیزر سے حملہ کیا۔ جیپ ایک دھماکے سے پھٹ گئی۔ اسٹارم ان گنڈوں کے سر پر ہوا میں تیر رہی تھی اور اپنی بجلیوں سے ایک ایک کر کے ان کو نشانہ بنا رہی تھی۔ جب یہ گنڈے بھاگ کر گلیوں میں پناہ لے رہے تھے، ہیگن دوسرے سرغنوں سے مدد لینے کے لیے چلا گیا، لیکن اس وقت تک لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ جناتی لوگ یہ جنگ جیت چکے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وولورین سب کی
خصوصاً اسٹارم اور سائیکلوپس کی تعریف کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ پھر اس خوشی میں انہوں نے ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا۔ رات گئے ولورین گھر واپس پہنچا اور آج کے واقعات اپنے ڈائری میں لکھنے لگا۔ آج رات سردی بہت تھی، اس لیے ولورین نے کافی منگائی اپنے لیے۔ اس کا ملازم اس کے لیے کچھ کھانے کو بھی لے آیا۔ اب آرام کرنے اور یہ سوچنے کا وقت تھا کہ اگلی مہم کیا ہو جائے اور کیسے ہم اس دنیا کو سیف اور بہتر جگہ بنا سکیں۔ پیارے بچوں، ضروری نہیں کہ دنیا کو بچانے کے لیے آپ کے پاس سپر پاورز ہی ہوں۔ ہر انسان دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کر سکتا ہے۔ پودے لگا کے، گندگی نہ ڈال کے اور سچ باتیں کر کے، یہ سارے کام کر کے آپ اپنی دنیا کو بہت خوبصورت اور بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انسانوں کا، جانوروں کا، سب کا خیال رکھیں۔ رکھو گے نا؟ اللہ حافظ۔